70 اور 80 کی دہائی میں اس کی شہرت اور دولت کا اتنا چرچا تھا کہ شہزادیاں اور شہزادے ان کے ساتھ ایک کپ کافی پینا اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ وہ کینیا میں موجود اپنے وسیع و عریض فارم ہاؤس میں چھٹیاں گزار رہے تھے۔ ان کی کم سن بیٹی نے آئس کریم اور چاکلیٹ کی خواہش کی۔ انہوں نے اپنا ایک جہاز L747 بمعاملہ پیرس بھیجا، جہاں سے آئس کریم خریدنے کے بعد جنیوا سے چاکلیٹ لے کر اسی دن جہاز واپس کینیا پہنچا۔ اس کے ایک دن کا خرچ $1 ملین تھا۔ لندن، پیرس، نیو یارک، سڈنی سمیت دنیا کے 12 مہنگے ترین شہروں میں اس کے لگژری محلات تھے۔ انہیں عربی نسل گھوڑوں کا شوق تھا۔ دنیا کے کئی ممالک میں ان کے خاص اسطبل تھے۔ اس کی دی ہوئی طلاق آج تک دنیا کی مہنگی ترین طلاق سمجھی جاتی ہے۔ جب اس نے $875 ملین اپنی امریکی بیوی کے منہ پر مارے اور اسے طلاق دی۔ اس کی ملکیت میں جو یاٹ تھی وہ اپنے دور کی سب سے بڑی یاٹ تھی، جو اس وقت بادشاہوں کو بھی نصیب نہ تھی۔ اس یاٹ میں 4 ہیلی کاپٹر ہر وقت تیار رہتے، جبکہ 610 افراد پر مشتمل خدام اور عملہ تھا۔ وہ یاٹ بعد میں ان سے برونائی کے سلطان نے خریدی، ان سے ہوتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچی۔ ٹرمپ نے $29 ملین میں خریدی۔ ان کی اس یاٹ پر جیمز بانڈ سیریز کی فلموں سمیت کئی مشہور ہالی ووڈ فلمیں شوٹ کی گئی۔ اپنی 50ویں سالگرہ پر اس نے اسپین کے ساحل پر دنیا کی مہنگی ترین پارٹی دی، جس میں دنیا کی 400 معروف شخصیات نے 5 دن تک خوب مستی کی۔ امریکی صدر رچرڈ نکسن کی بیٹی کی ایک مسکراہٹ پر 60,000 پاؤنڈ مالیت کا طلائی ہار قربان کر دیا۔ اسلحے کا بہت بڑا سوداگر تھا۔ ملکوں کے درمیان وہ اسلحے کی ڈیل اور معاہدے کراتا تھا۔ سعودی عرب اور برطانیہ کے درمیان انہوں نے $20 ارب کے معاہدے کرائے۔ شراب اور شباب ان کی کمزوری تھی۔ 4 جائز اور 8 ناجائز بیگمات ان کے عقد میں تھی۔ یتیموں پر دست شفقت رکھنا، بیواؤں کا خیال، مسکینوں کی مدد، سیلاب اور زلزلوں میں انسانی ہمدردی کے تحت فلاحی کام، ان سب سے اسے سخت الرجی تھی۔ ان کا یہ جملہ مشہور تھا کہ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی کفالت کی ذمہ داری مجھے نہیں سونپ دی ہے۔ 80 کی دہائی میں وہ $40 ارب کے اثاثوں کا مالک تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ رب العزت نے اس کی رسی کھینچ لی۔ اب تنزل و انحطاط کی طرف اس کا سفر شروع ہوا۔ اربوں ڈالرز کی مالیت کے ان کے ہیرے سمندر میں ڈوب گئے۔ کاروبار میں خسارے پہ خسارہ شروع ہوا، قرضے پہ قرضہ چڑھا، سب اثاثے فروخت کر ڈالے۔ ان کے دوست احباب، ان کے چاہنے والوں نے ان سے نظریں پھیر لی۔ ایک لمبی مدت گمنامی کے پاتال میں چلا گیا۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ کہاں ہے۔ پھر ایک دن یہ لندن میں کسی سعودی تاجر کو ملا۔ ان کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ اس تاجر سے کہا وطن واپس جانا چاہتا ہوں لیکن کرایہ نہیں۔ اس سعودی تاجر نے اکانومی کلاس کا ٹکٹ خرید کر اسے دیا اور یہ جملہ کہا، اے عدنان، اللہ تعالیٰ نے فقیروں اور غریبوں پر مال خرچ کرنے اور صدقے کا حکم دیا ہے۔ یہ ٹکٹ بھی صدقہ ہے۔ اپنے دور کا یہ کھرب پتی شخص صدقے کی ٹکٹ پر عام مسافروں کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کر جدہ پہنچ گیا۔ اس ارب پتی تاجر کا نام عدنان خاشقجی تھا۔ یہ عرب نژاد ترکی تھا۔ اس کی پیدائش مکہ مکرمہ میں 1935 میں ہوئی تھی۔ ان کا والد شاہی طبیب تھا۔ 2017 میں ان کا انتقال ہوا۔ میں نے جب اس شخص کی زندگی کا مطالعہ کیا، یقین کیجئے میں ہل کر رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے انصاف پر میرا ایمان مزید پختہ ہو گیا۔ یاد رکھیے، آپ جتنے بھی طاقتور ہیں، آپ جتنے بھی ثروت مند ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے بہت کمزور ہیں۔ اپنی دولت اور طاقت کو کبھی بغاوت کے لیے استعمال نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔